ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں امام حسین کی شہادت، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ الو انسانوں سے نفرت کیوں کرتا ہے اور انسانوں پر کیوں وہ خفا رہتا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کبوتر کو گھروں میں رکھنا کیوں ضروری ہے اور کیوں اس کو رکھا جاتا ہے گھروں میں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کربلا میں شیطان نے ہار کس طرح مان لی۔ یوم عاشور 10 محرم الحرام کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، نماز فجر کا وقت ہوا تو امام علی اکبر نے اذان کہہ دی، امام پاک نے جماعت کروائی، نماز ہو گئی، نصیحتوں وصیحتوں کا وقت شروع ہو گیا۔ امام حسین نے وصیتیں فرمائیں، نصیحتیں فرما دی، آخر کار لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے جانثار میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ امام حسین ہر شہید ہونے والی کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے خیموں میں لا رہے ہیں۔ اس میں اپنے جانثار بھی تھے، آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کے بھانجے بھی تھے، آپ کے بھتیجے بھی تھے، آپ کے بھائی بھی تھے۔ ہر ایک کی لاش کو اٹھا اٹھا کے آپ نے خیموں میں لایا۔ ناظرین ذرا اندازہ کیجئے، ہمارے بچے کو 100 ٹمپریچر ہو جائے تو جان لبوں کو آ جاتی ہے، بے قرار ہو جاتا ہے انسان۔ امام حسین تیرے صبر کو سلام، تیری جرت کو سلام۔ آخر کار سارے جانثار شہید ہو گئے۔ امام پاک نے امام سجاد کو حکم فرمایا کہ آپ میدان کربلا میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ پیچھے رہنے والے خاندان رسالت کی بیبیوں کو مدینہ طیبہ میں حفاظت سے پہنچانا یہ آپ کا کام ہے، آپ قافلہ کے امیر ہوں گے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ اب امام پاک کی باری آئی، امام رسول سر پہ باندھا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں پکڑی، گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے آئے۔ پہلے ہر جانے والے کو میدان کربلا میں امام پاک خود سوار کرواتے تھے، دوسری طرف سے رکاب تھامتے اور ہر ایک کو اپنے ہاتھوں سے سوار کر کے رخصت فرمایا۔ اب امام حسین اکیلے رہ گئے۔ امام سجاد لڑکھڑاتے ہوئے جسم کے ساتھ خیمے سے باہر آتے ہیں، دوسری طرف سے رکاب تھامی کہ بابا جان آپ اکیلے رہ گئے ہیں، میں آپ کی رکاب تھامتا ہوں۔ امام پاک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ سواری پر سوار ہونے کے بعد آپ نے خیموں کی طرف نظر دوڑائی، ہر ایک کو توجہ سے دیکھا اور اشاروں میں کنایوں میں ارشاد فرمایا، میں نے جو وصیتیں کی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان پر سختی سے عمل کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، ماتم کناں نہ ہونا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ یہ ساری نصیحتیں وصیتیں کر چکے تھے، اب جائزہ لے رہے ہیں۔ پھر میدان کربلا کی طرف آپ نے اپنی سواری کا رخ موڑا، ایڑی لگائی اور بڑی تیزی سے میدان کربلا کے وسط میں پہنچ گئے۔ یزیدی فوج کی لشکر میں کوہرام مچ گیا، کلیجے منہ کو آنے لگے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ امام پاک جدھر جاتے ہیں یزیدی لشکر آگے آگے بھاگتا ہے، جیسے شیر جنگل میں نکل آیا ہو، اور لومڑیاں آگے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ آپ کبھی سامنے جاتے ہیں تو لشکر آگے آگے بھاگتا ہے، کبھی پیچھے پلٹتے ہیں تو جو لشکر پیچھے سے آپ کی طرف بڑھ رہا تھا اب پھر وہ پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب، جس طرف جاتے ہیں یزیدی لشکر آگے آگے بھاگتا ہے۔ عمر صاحب نے جب یہ حالات دیکھے تو اعلان کر دیا کہ یک بارگی حملہ کر دیا جائے، یہ حسین کو اس طرح ہم مات نہیں دے سکتے، لہذا سب نے مل کر حملہ کر دیا اور دوسری طرف خیموں کو آگ لگا دی گئی۔
آپ کبھی میدان کربلا کی طرف آتے ہیں، کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، پھر کربلا کے میدان کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ عمر صاحب نے حکم دیا کہ ایک بارگی حملہ کر دیا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے، جس کے پاس تیر ہے اس نے تیر برسا دیے، جس کے پاس نیزے ہیں اس نے نیزے پھینک دیے، جس کے پاس بھالے ہیں اس نے بھالے پھینکے، جس کے پاس برشیاں اس نے برشیاں پھینکی آپ کے اوپر، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے تپتی ہوئی کربلا کی ریت کو اٹھا کے امام پاک کی طرف پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے۔ آپ کے جسم پاک کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر تیر نہ لگے ہوں، جہاں پر زخم نہ آئے ہوں۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ نماز جمعہ تو آپ نے خیموں میں صلاۃ الخوف کے طور پہ پڑھی تھی، اب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے اور ادھر سے آپ زخموں سے چور اور سواری سے نیچے میدان کربلا، خاک کربلا پر آ گئے، سجدہ کیا۔ یہ آپ کا آخری سجدہ تھا۔ جب آپ سجدہ فرما رہے تھے تو عمر صاحب نے کہا شمر کو یہ موقع اچھا ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو لڑائی طول پکڑ لے گی، پھر امام پاک اٹھ کے ہمیں اسی طرح ہمیں تھکا دیں گے۔ ناظرین، آپ کے نور تنے نور سے آپ کے سر اقدس کو جدا کر دیا گیا، آپ کے جسم اقدس کے آپ کے سر مبارک کو الگ کر دیا گیا، اور آپ کے سر اقدس کٹنے کے بعد آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، آپ کچھ بول رہے ہیں۔ شمر نے یہ سمجھا کہ حسین ہمیں بددعائیں دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کے خاندان کو قتل کر دیا۔ اس نے نیچے جھک کے اپنے کانوں کو امام حسین کے ہونٹوں سے لگایا تو امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تیری توفیق سے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اے اللہ قیامت کے دن مجھے سرخرو فرمانا، اور میں نے جو تیرے حضور قربانیاں پیش کی ہیں، اے اللہ ان تمام قربانیوں کو اپنے حضور قبول فرما لینا۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اب میں خود بھی آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہوں۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ امام حسین کا خون ساری امت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے جو ادا کی جا سکے۔ ساری امت سے زیادہ قیمتی خون امام پاک نے یہ شہادت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اس میں شک نہیں کہ میرا خون بہت قیمتی ہے، مگر میرے نانا کے دین سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے یہی سبق دیا ہے کربلا میں کہ نانا کے دین پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ سب کچھ لٹتا ہے، لٹ جائے، مگر مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے وہ سجدہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہوگا، نانا جان ایک وقت تھا مسجد نبوی میں آپ نے میرے لیے سجدے کو طول دے دیا تھا کہ میں آپ کی پشت مبارک پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے نانا جان، آج میں نے کربلا میں ایسا سجدہ کر دیا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ سجدہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ کوئی کسی حال میں اٹھے گا، کوئی کسی حال میں اٹھے گا۔ میں قیامت کے دن قبر سے اٹھوں گا تو حالت سجدہ میں ہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حسین کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، جب میں نے آدم کو پیدا کیا تو تم نے یہ سمجھا کہ یہ مٹی، پانی، آگ اور ہوا کا مجموعہ ہے، 4 عناصر سے بنایا جا رہا ہے، یہ فساد پھیلائے گا، یہ خون ریزی کرے گا،
سرکشی کرے گا، بغاوت کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ تم اپنی جگہ پہ سچے تھے، لیکن میں نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ زمین نے اس سے پہلے کوئی شہادت ایسی نہیں دیکھی تھی، آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ فرشتوں کے آگے سے حجابات اٹھا دیے گئے، فرشتوں کو کہا گیا دیکھو، اور اے فرشتوں لاؤ اپنی عبادتیں، لاؤ اپنی ریاضتیں، اپنے قیام، اپنے رکوع، اپنے سجود لاؤ، اور میزان عدل کے ایک ترازو پر رکھو، ایک پلڑے پر اپنی عبادتیں رکھ دو۔ سارے ملائکہ اپنی عبادتیں میزان عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں امام حسین کا خون رکھ دو، امام حسین کی شہادت رکھ دو۔ اے فرشتوں پھر دیکھنا کہ تمہاری عبادتیں کدھر جاتی ہیں۔ شیطان کربلا کے میدان میں کھڑا امام حسین کے آخری سجدے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں۔ اے خدا سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا میں، اگر مجھ کو پتا ہوتا کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اے خدا سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا میں، اگر مجھ کو پتا ہوتا کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہ شیطان جو اللہ کے سامنے مناظرے کرتا تھا، چیلنج کرتا تھا اللہ کو کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، آج شیطان نے امام حسین کے آخری سجدے کو دیکھ کے ہار مان لی کہ اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں تو میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا۔ 9 محرم الحرام کو یہ الو ایک پرندہ ہے، یہ انسانوں کے سامنے نہیں آتا، چھپ کے رہتا ہے۔ 9 محرم الحرام کو امام جعفر صادق سے پوچھا تھا کہ یہ الو کیا ہے، یہ چھپ کے کیوں رہتا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ الو پہلے ایسے نہیں ہوتے تھے، یہ انسانوں سے محبت کرتے تھے، انسانوں میں گھل مل کے رہتے تھے، انسان کھاتے تھے تو یہ پاس آ جایا کرتے تھے، یہ پانی پیتے تھے ساتھ، کھانا ساتھ کھاتے تھے، انسانوں میں رہتے تھے جیسے دوسرے پرندے رہتے ہیں۔ 9 محرم الحرام کو الو کربلا میں آ گیا اور آ کے کہنے لگا اے امام میرے لیے کوئی حکم ارشاد فرما دیں۔ تو امام حسین نے ارشاد فرمایا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ الو نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو ایسے چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں۔ اس نے رات ادھر ہی بسر کی، کربلا کے میدان میں وہ رات اس نے گزاری۔ صبح ہوئی، اس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام جعفر شاہ فرماتے ہیں اس نے شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس نے خیموں کو آگ لگتے ہوئے دیکھی، اس نے امام حسین کی شہادت دیکھی، امام حسین کو سجدے میں آپ کے بدن مبارک سے سر اقدس کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے سارے حالات دیکھے تو پھر انسانوں سے نفرت کرنے لگ گیا، انسانوں سے دور چلا گیا۔ وہ جنگلوں ویرانوں میں اس نے اپنا بسیرا کر لیا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے، ہر وقت وہ اداس رہتا ہے، خصوصاً شام کے وقت بہت اداس ہو جاتا ہے، ہر وقت امام حسین کا افسوس کرتا ہے، ان کی شہادت کا افسوس کرتا ہے، اور دل میں ایک خیال کرتا ہے اے انسانوں تم نے اپنے نبی کے نواسے کو نہیں معاف کیا تو میں کیا چیز ہوں۔ وہ انسانوں سے ڈرتا ہے، انسانوں سے نفرت بھی کرتا ہے، اس لیے وہ انسانوں سے دور بھاگتا ہے۔ اور امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کبوتروں کو گھروں میں رکھا کرو، وہ انسانوں سے محبت بھی کرتا ہے اور امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھی کثرت سے بھیجتا ہے، اس لیے اس کو گھروں میں رکھا کرو، اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پاک کا صدقہ امت کو بھی جذبہ شہادت نصیب فرما دے۔
امت کو بھی جذبہ شہادت، جذبہ جہاد عطا فرما دیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین.